لوگ کہتے ہیں کچھ پرانے محلوں میں گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتے، کچھ گھروں کی بنیادوں میں نفرت بھی دفن ہے، ایسی نفرت جو سالوں تک زمین کے اندر پڑی رہتی ہے اور پھر ایک دن بغیر کسی وارننگ کے اوپر آ جاتی ہے۔ کالا جادو، تعویذ، بندش، یہ سب سننے میں کہانیاں لگتی ہیں، لیکن جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کہانی نہیں ہوتی، حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ملتان کے ایک پرانے علاقے میں پیش آیا، جہاں گلیاں تنگ تھیں، گھر ایک دوسرے کے قریب جڑے ہوئے، اور شام ہوتے ہی پورا ماحول سنسان ہو جاتا تھا۔ اسی علاقے میں سمیع اپنی امی اور چھوٹی بہن اریبہ کے ساتھ نئے کرائے کے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ سمیع تقریباً 28 سال کا تھا، ایک محنتی لڑکا جو شہر کے ایک موبائل شاپ پر کام کرتا تھا۔ اس کے والد کو فوت ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور اب گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی امی اور بہن کو ایک بہتر جگہ دے، اسی لیے پرانا خستہ حال مکان چھوڑ کر یہ نیا گھر لیا تھا۔ گھر عام سا تھا، چھوٹا سا صحن جس کی مٹی پرانے وقتوں کی طرح خشک اور سخت تھی، 2 کمرے اور ایک پرانا سا برآمدہ جس کی چھت کے کونے میں مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ پہلے 2-3 دن سب کچھ نارمل رہا۔ امی گھر کی صفائی میں مصروف رہیں، اریبہ اپنے کمرے کو سجانے میں لگ گئی اور سمیع اپنے کام پر جاتا رہا۔ لیکن چوتھے دن پہلی عجیب بات ہوئی۔ اریبہ کو اچانک ہلکا سا بخار ہوا۔ پہلے سب نے اسے عام موسمی اثر سمجھا۔ امی نے اسے دیسی قہوہ بنایا اور کہا، تمہیں شفٹنگ کے دوران تھکن ہو گئی ہے، اسی لیے بخار ہو گیا ہے۔ لیکن بخار اگلے دن بھی رہا، پھر تیسرے دن اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ کمزور لگنے لگی اور اکثر کہتی، امی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اسی دوران گھر میں عجیب سی بو محسوس ہونے لگی، پہلے ہلکی، پھر آہستہ آہستہ تیز۔ یہ بدبو خاص طور پر صحن کے ایک کونے سے آتی تھی، وہ کونا جہاں مٹی کا رنگ باقی جگہ سے تھوڑا گہرا تھا۔ ایک شام سمیع صحن میں بیٹھا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس مخصوص جگہ کی مٹی ذرا نرم لگ رہی ہے، جس سے حال ہی میں وہاں کچھ کھودا گیا ہو۔ اس نے پاؤں سے مٹی کو ہلکا سا دبایا تو اندر سے عجیب سی نمی محسوس ہوئی، حالانکہ کئی دنوں سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے پڑوس والی خالہ زینب کھڑی تھی۔ خالہ زینب اس علاقے میں کافی عرصے سے رہتی تھیں، تقریباً 50 سال کی عمر، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ بات کرتی تھیں، مگر ان کی نظریں بہت غور سے ہر چیز کو دیکھتی تھیں۔ وہ اندر آئیں اور جیسے ہی صحن میں قدم رکھا، ان کے قدم اچانک رک گئے۔ انہوں نے گردن ذرا سا جھکا کر صحن کے اسی کونے کو دیکھا جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدل گیا، جیسے انہوں نے کچھ پہچان لیا ہو۔ امی نے پوچھا، خالہ خیریت ہے؟ انہوں نے خود کو فوراً سنبھالا اور مصنوعی مسکراہٹ دی، ہاں ہاں بس ایسے ہی۔ لیکن ان کی نظریں بار بار اسی جگہ پر جا رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کونے کی طرف بڑھی اور مٹی کے قریب جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے اپنی انگلی سے مٹی کو ہلکا سا کھرچا۔ ان کی انگلیوں پر سیاسی نمی لگ گئی۔ انہوں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آ گیا۔ سمیع نے یہ سب دیکھا اور پوچھا، خالہ کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہیں، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، پھر آہستہ آواز میں بولی، یہ گھر تم لوگوں نے کب لیا ہے؟ 2 ہفتے ہوئے ہیں، سمیع نے جواب دیا۔
خالہ نے ایک لمبی سانس لی اور صحن کے چاروں طرف نظریں گھمائیں، پھر آہستہ آواز میں بولی، اس گھر میں تم لوگ پہلے نہیں ہو۔ امی چونک گئیں، کیا مطلب؟ خالہ زینب نے فوراً واضح جواب نہیں دیا۔ وہ برآمدے کی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے کوئی پرانی بات یاد آ رہی ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اس گھر میں پہلے بھی ایک خاندان آیا تھا، زیادہ عرصے نہیں رہے، بس چند مہینے۔ سمیع نے پوچھا، کیوں؟ خالہ زینب نے سیدھا جواب دینے کے بجائے اپنی آواز اور بھی آہستہ کر لی۔ رات کو انہیں آوازیں آتی تھیں اور صحن سے بدبو آتی تھی۔ یہ سن کر امی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر خالہ نے جھک کر بہت آہستہ کہا، اگر مٹی سے بدبو آ رہی ہو نا تو اکثر وہاں کچھ دفن ہوتا ہے۔ یہ کہتے وقت ان کی نظریں سیدھا اسی سیاہ مٹی والے کونے پر جمی ہوئی تھیں، اور اس لمحے سمیع کے دل میں پہلی بار حقیقی خوف نے جگہ بنائی۔ خالہ زینب کے جانے کے بعد گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا۔ سمیع بار بار صحن کے اسی کونے کو دیکھتا رہا جہاں مٹی کا رنگ باقی جگہ سے گہرا تھا۔ اب اس سے واقعی لگنے لگا تھا کہ وہاں کچھ دفن ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا، یہ سب وہم ہے، بس وہم۔ اسی رات پہلی بڑی عجیب بات ہوئی۔ رات کو اچانک سمیع کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا جیسے کوئی صحن میں موجود ہے۔ پہلے ہلکی سی آواز، پھر واضح، کھرر کھرر، جیسے کوئی مٹی کھود رہا ہو، آہستہ مگر مسلسل۔ سمیع کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بستر سے اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا اور صحن میں جھانکا۔ صحن خالی تھا، مگر وہی مخصوص جگہ جہاں مٹی سیاہ تھی، اس کی سطح ہلکی سی ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے نیچے سے کچھ دباؤ ڈال رہا ہو۔ سمیع نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس رات اسے دوبارہ نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح اریبہ کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اب وہ صرف کمزور نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے بن گئے تھے اور اس کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ اکثر خالی دیوار کو گھورتی رہتی، بغیر کسی وجہ کے۔ ایک بار امی نے اسے بلایا، اریبہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اریبہ نے آہستہ سے کہا، وہ کھڑا ہے۔ امی چونک گئیں، کون؟ اریبہ نے آہستہ سے صحن کی طرف اشارہ کیا، وہ مٹی کے پاس۔ یہ سن کر امی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی دن خالہ زینب دوبارہ واپس آئیں، لیکن اس بار ان کا انداز پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ سیدھا صحن میں گئیں اور اس مخصوص جگہ کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر سمیع کو آہستہ آواز میں بلایا، سمیع بیٹا۔ ان کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں کھودنا پڑے گا۔ سمیع کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کھودنا؟ خالہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اگر یہاں کچھ دفن ہے تو اسے نکالنا ضروری ہے بیٹا، ورنہ یہ چیز خود باہر آئے گی۔ یہ جملہ سن کر امی اور سمیع کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی شام سمیع نے ہمت کر کے ایک بیلچہ اٹھایا۔ اس نے صحن کے اسی کونے پر کھڑا ہو کر مٹی کھودنا شروع کر دی۔ پہلا بار مٹی نرم نکلی، دوسرا بار مٹی اور بھی گیلی تھی، تیسرا بار بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ٹھک! سمیع رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خالہ زینب فوراً قریب آئیں۔ انہوں نے مٹی ہاتھ سے ہٹانا شروع کری۔ چند لمحوں بعد ایک پرانا سیاہ کپڑا نظر آیا۔ کپڑا مضبوطی سے بندھا ہوا تھا اور اس پر سیاہ دھاگے لپٹے ہوئے تھے۔ امی نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ! خالہ زینب نے کپڑے کو دیکھتے ہی ایک لمبی سانس لی۔ ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، یہ کالا جادو ہے۔
سمی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کپڑے کو آہستہ سے اٹھایا۔ کپڑا نم تھا اور اس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اسے کھولو مت، خالہ نے فوراً کہا، یہ کسی عامل کے سامنے کھلے گا۔ لیکن اسی لمحے اریبہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سمی اور امی بھاگ کر اندر گئے۔ اریبہ بستر پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو اس کی اپنی نہیں تھی، بھاری، کھردری اور اجنبی۔ اسے واپس رکھ دو۔ امی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سمی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسی رات انہوں نے ایک عامل کو بلایا۔ عامل ایک عمر رسیدہ شخص تھا، لمبی داڑھی اور سنجیدہ چہرہ۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی صحن کے کونے کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گیا۔ یہ پرانا عمل ہے، اس نے کہا، بہت پرانا۔ پھر اس نے وہ بندھا ہوا کپڑا اپنے سامنے رکھا اور آہستہ آہستہ دھاگے کھولنے لگا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی کپڑا کھلا، اندر سے کئی چیزیں نکلیں، کالے دھاگے، کچھ بال، چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے ٹکڑے اور ایک چھوٹی سی پرانی گڑیا۔ گڑیا کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کے سینے میں ایک زنگ آلود سوئی لگی ہوئی تھی۔ امی کی چیخ نکل گئی۔ عامل نے فوراً گڑیا کو ہاتھ میں اٹھایا اور آہستہ آواز میں کہا، یہ بندش کا عمل ہے، کسی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی لمحے اریبہ نے کمرے سے دوبارہ چیخ ماری۔ وہ بستر پر نہیں تھی، وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی اور سیدھا صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، تم نے اسے جگا دیا۔ عامل فوراً اس کے قریب گیا۔ اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ گھر کی فضا اچانک بہت بھاری ہو گئی۔ ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل بند ہو گئی ہے۔ اریبہ کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھیں اوپر کی طرف گھوم گئیں۔ پھر اچانک وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کئی گھنٹوں کے عمل کے بعد عامل نے وہ ساری چیزیں ایک کپڑے میں لپیٹ دی اور کہا، انہیں جلا دیا جائے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد واقعی حالات بہتر ہونے لگے۔ اریبہ کی طبیعت بھی سنبھل گئی، گھر سے وہ بدبو آنا بھی ختم ہو گئی اور گھر کا ماحول نارمل ہونے لگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن سمی کو محلے کے ایک پرانے شخص نے بلایا۔ اس نے سمی کو ایک بات بتائی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کالا جادو تم لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ سمی چونک گیا۔ پھر کس کے لیے تھا؟ اس شخص نے آہستہ سے کہا، اس گھر میں پہلے جو خاندان رہتا تھا، یہ عمل ان کے خلاف کیا گیا تھا۔ پھر بوڑھے نے مزید کہا، لیکن تم لوگوں نے اسے نکال کر خود کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس رات سمی دیر تک جاگتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ اچانک پھر کھلی۔ اسے لگا جیسے صحن میں کوئی کھڑا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور دروازے تک گیا۔ صحن خالی تھا، مگر جہاں پہلے مٹی کھودی گئی تھی وہاں ایک نئی چیز پڑی تھی، ایک کالا دھاگا، بالکل تازہ۔ اور اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ سے مڑا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کچھ چیزیں جلانے سے ختم نہیں ہوتی، وہ صرف جگہ بدل لیتی ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔